باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے تاکہ ہم اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچا دیں۔ ناظرین اکرام، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جو ڈسکس کر رہے تھے وہ اس حوالے سے کہ ایک خاتون نے بڑا اچھا سوال پوچھا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں آ کر ایمان لے آئی، اور اگر اس ایمان لانے کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو جاتا تو اس پر آغا نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا تھا، لیکن وہ سوال شاید ادھورا رہ گیا تھا۔ لیکن آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اسی سوال سے اپنے اس پوری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، وہ اب جو گفتگو تھی وہیں سے میں چاہوں گا کہ شاید اس سے جڑ جائے کہ اب جو یہ شخص سوال کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جب کسی انسان کی روح کو قبض کیا تو اس وقت وہ کس حال میں تھا، یہ حال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس دوران جب اس کو علم اس کے اوپر آ گیا اور واضح ہو گیا، احکامات اس کو معلوم ہو گئے، اس سے جتنا وقت اسے ملا اس میں اتنا کتنے کار خیر یا اچھائیاں کی یا کتنی برائیاں کی، اسی حساب سے اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اسلام لانے کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ خداوند عالم اس کی پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان ایمان لے آئے اور انسان عمل صالح انجام دینے لگے اور واقعاً صحیح سے مسلمان ہو جائے تو خداوند عالم اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کی جو جدید زندگی ہے اس کے اعمال کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ یہ ایک اسلام کے خاص امتیاز ہے جو خداوند عالم نے اپنے ایک مومن کے لیے رکھا ہے۔ تو اب اگر ایک انسان ایمان لے آئے اور اس کو جو مدت ملی اس میں جو عمل ہو سکتے اس نے عمل انجام دیے تو بارگاہ الہیہ میں وہ خود بہترین سرخرو ہو کر بلند ہوگا، اور اس کے جو عمل ہیں اسی لحاظ سے اس کو، اس کے جدید جو عمل ہیں ایمان کے بعد کے جو عمل ہیں اسی لحاظ سے اس سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر اب ایک سوال بہت اہم اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے تقریباً اپنی زندگی کا 70 برس گزارا ہے اور بالکل آخری موقع پر، اور اس نے پوری زندگی ایسی گزاری ہے کہ جو کسی کے لیے بھی خطرناک زندگی کہا جائے گا، اس کا ہر عمل انسانی اقدار سے بھی گرا ہوا ہوگا، اور اب وہ جب ایمان لاتا ہے تو اب، اور اس کا انتقال ہوتا ہے کچھ دن کے بعد، اس نے واقعی اس دوران اچھے عمل بھی کیے جب اس نے ایمان لے آیا، تو جو پچھلا جو گزرا ہوا وقت ہے تو اس کا حساب و کتاب کس ذریعے سے ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا آپ سے کہ مثال کے طور پر اسلام لانے کے بعد اس کا پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو گناہ دو طرح کے ہیں جی، یا حقوق کہہ لیں تو دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے غلطی ہے یا گناہ ہے جس کا تعلق خداوند عالم سے ہے، جی، یعنی خدا نے کہا یہ کام نہ کرو اور ایک انسان کرتا ہے تو گناہ گار ہے۔ لہٰذا جب وہ ایمان لے آیا حالت کفر میں، جو اس نے اس طرح کے عمل انجام دیے جو خدا کی طرف سے منع تھے جی، اور انجام دیے تھے، تو خداوند عالم ایک لطف اور کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، خدا معاف کر سکتا ہے۔ ایک انسان نے غلطی کی اور بہت بڑے سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، یہ بہت سیدھی سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات، اس نے معاف کر دیا، تو یہ مسئلہ کلیئر آؤٹ ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے، کچھ گناہ ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق غیر خدا سے ہے، مخلوق سے ہے۔ کسی انسان پر ظلم کیا ہے، کسی حیوان پہ حتی ظلم کیا ہے، کسی انسان کا حق غصب کیا ہے، جی، کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی کا مکان چھین لیا ہے، کسی کا کوئی عہدہ چھین لیا ہے، جو بھی مسئلہ کیا ہو، خدا سے معاملات اس نے ٹھیک کر لیے، جی، خدا نے معاف کر دیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں، خدا نے کہا میں نے سب معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خود خدا نے یہ احکام جو اس کا تعلق غیر خدا سے ہے وہ انہی کے ہاتھ میں رکھے ہیں، لہٰذا اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ کمیاں، وہ غلطیاں جو اس نے کی ہیں اس کو سدھارنا پڑے گا، یا ان سے رضایت طلب کر کے یا اپنے جدید عمل میں کچھ ایسا کر کے کہ وہ رضایت حاصل ہو جائے، تب اس کا معاملہ صحیح ہو پائے گا۔ پس اگر ایک انسان نے 70 سال کی زندگی گزاری یا آخری وقت میں ایمان لے آیا تو اس نے اگر عبادتیں نہیں انجام دی ہیں، نماز، روزہ، اس طرح کی چیزیں، خدا کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے اس کے اسلام لانے کے نتیجے میں، اسلام لانے کے بعد جو اعمال کیے اس کی سزا اس کو عطا کرے، یہ اپنی جگہ پہ بالکل محفوظ ہے۔ لیکن جو حقوق پامال ہوئے، جو انسانوں کے اوپر ظلم کیا، جو دیگر احکام کو پامال کیا جس کا تعلق غیر خدا سے ہے، جی، اس کو مرتب کرنا اس کی ذمہ داری پھر بھی رہ جائے گی۔ وہ حق محفوظ ہے، وہ انعام محفوظ ہے جو ایمان لانے کے بعد کیا، جو اچھائیاں کی ہیں، لیکن پہلے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ
کرنا اس کو پڑے گا انہی انسانوں سے جس کے حق میں اس نے زیادتی کی ہے. وہ جب سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور اس کے تمام مراحل طے ہو جائیں گے تب اس انعام کا حقدار بن پائے گا. جزاک اللہ. اب اس کو ہم اس تصویر کو پلٹ دیتے ہیں. ایک شخص ہے وہ جس نے پوری زندگی وہ عمل انجام دیے جس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے. صرف ایمان نہیں لایا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا, اس نے امامت یا ولایت کا اقرار نہیں کیا, لیکن ہر وہ عمل جو ایک انسانی اقدار کو منزل کمال تک پہنچاتا ہو وہ اس نے کیا ہے. اب اس کا اگر خاتمہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں, تو اس کے لیے ان تمام عمل کا جو جزا ہوگی کہا جائے, یہ لفظ کون سا استعمال کیا جائے گا یہ آپ بہتر بتائیں گے. کس طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اقدار کی بلندگی کے طور پر؟ دیکھیں, اگر کوئی انسان حالت ایمان پر نہیں آتا ہے اور لیکن اپنے زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہے جو کہ انسان ایک اچھے انسان کی زندگی ہے, تو یہاں پر بھی دو مسئلے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس انسان کو حقیقت نہیں معلوم ہے, یعنی حقیقت دین سے آگاہ نہیں ہے, یعنی اس تک پہنچی ہی نہیں بات کہ خدا کوئی ہے یا کوئی دین ہے, اس کا نام اسلام ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی ہیں, امیر المومنین علیہ السلام اس کے ولی ہیں, اور یہ پورا سلسلہ ائمہ اس تک پہنچا ہی نہیں. اس انسان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے پاس چونکہ بات ہی نہیں پہنچی تو ایمان لانے نہ لانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, لہٰذا اس نے جو عمل انجام دی اسی حساب سے اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس پہنچا لیکن یہ کنفیوزڈ رہا. جیسے آج کے دور میں کہ انسان کو آپ اسلام پیش کریے تو ایک طرف آپ اچھی تصویر پیش کریں گے, دوسری طرف داعش و IS کی دوسری تصویریں جائیں گی, وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ بھئی اسلام یہ یا اسلام یہ بھی اسلام, یہ بھی اسلام, کنفیوز ہے. اسی کنفیوژن کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اچھے اعمال کرتا تھا. تو خداوند عالم چونکہ کنفیوز ہے اور اس کے پاس علت موجود ہے کنفیوژن کی کہ صاحب سب اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے اور اچھی تصویر بھی تھی بری تصویر بھی تھی, میرے لیے کلیئر آؤٹ نہیں ہو پایا, لہٰذا میں جس چیز پہ چل رہا تھا اسی پہ چلا, یہ میں نے اعمال انجام دیے ہیں. تو روایات کہتی ہیں ایسے انسان کے سامنے خداوند عالم روز محشر اسلام کو پیش کرے گا کہ یہ ہے میرا اسلام, تم اسے قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. عام طور سے جو اچھی روحیں ہوں گی, جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہوں گے, وہ اس اسلام کو قبول کر لیں گے. تو خداوند عالم اس قبولیت کو, جو اس نے دنیا میں اس لیے نہیں قبول کیا کہ اس کے لیے واضح نہیں ہوا تھا, اس کے لیے صحیح ریکمنڈیشن نہیں تھا, یا اگر تھا بھی تو اس کے پاس کنفیوژن بہت تھی, وہاں وہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی, وہ اسلام قبول کر لے گا. جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی پلس اس ایمان کے ساتھ اس کو جنت یا اس کا جو بھی مقام ہوگا اس کو عطا کر دیا جائے گا. تیسری سچویشن یہ ہے کہ اس کو سب معلوم تھا, بالکل کلیئر تھا, لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لایا. ایسے شخص کے لیے پھر کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان ایک شرط ہے عمل کی قبولیت کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تمام انسان خسارے میں مگر یہ کہ ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں. یہ ایمان اگر نہیں لایا تو اگر اس کے پاس کوئی وجہ تھی ایمان نہ لانے کی, کوئی صحیح بات تھی جس کی وجہ سے ایمان نہیں لایا, تو اس کی بات ایکسیپٹ کر لیجیے گا. لیکن ایمان نہیں لایا ہٹ دھرمی میں, ایمان نہیں لایا اپنی غصے میں, اپنے غرور میں, اپنی پوزیشن کی وجہ سے, حق کو جانتے ہوئے انکار کیا, تو پھر اس انکار کی اس کو سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گی, اور اس کے اعمال صالح بھی اس کے کام آنے والے نہیں ہیں. لہٰذا وہ انسان جس نے انسانی اقدار کے لحاظ سے زندگی گزاری, دین اسلام کو جان ہی نہیں پایا, اس نے جو اعمال انجام دیے اس کی دنیا اور آخرت میں اس کو جزا عطا کی جائے گی, اور اسلام اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ اسلام کو اپنے اعمال کے نتیجے میں قبول کر لے گا اور ایک خاص مقام حاصل کر لے گا. وہ جن کو کنفیوژن رہا, اس کنفیوژن کے نتیجے میں بھی خدا ان کے سامنے اسلام کو پیش کرے گا, اور ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں ان کو وہ اسلام کو قبول کر لے گا, اور اس کو وہ جزا اور عطا ملے گی جو اس کو ملنی چاہیے تھی. لیکن وہ افراد جن کو سامنے حق عیاں تھا لیکن انہوں نے کسی وجہ سے بھی اس کا انکار کیا اور تکذیب کی, ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی مجال ہے اور نہ آخرت میں کوئی مجال رکھی جائے گی. انشاءاللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور یقیناً آج کا موضوع جو تھا وہ بہت ہی اہم اس وجہ سے تھا کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں, اپنے تمام ان عمل کو دیکھیں کہ آیا خداوند عالم ہم سے راضی ہے, یا رسول اکرم یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. آئیے ناظرین, کچھ اہم سوال لیتے ہیں, آگے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
ایک صاحب نے سلام کیا السلام علیکم کے بعد کہ یہ پوچھا ہے کہ کیا میوزیشین یعنی جو انسان جادوگری کا عمل کرتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پوری پھر اس کے بعد اپنی ہسٹری لکھی کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور میرے کوئی والی وارث نہیں تھا, میں ایک شخص کے ساتھ رہتا تھا جس نے مجھے یہ عمل سکھایا ہے جادوگری, اور اب میں ایک بہترین جادوگری کا ہی عمل کرتا ہوں, تو میرے لیے رہنمائی فرمائیے. ہم نے سنا یہ ہے کہ جادوگر کا کام جو ہے وہ حرام ہے, اس کو منع کیا گیا ہے. دیکھیں دو چیزیں, ہم اردو میں جب کہتے ہیں جادوگر تو وہ دیگر معنی, یا انگلش میں جس کو ہم میجیشین کہتے ہیں, اس کا عربی کے جادو میں بہت فرق ہے. تو جادو اور ساحر کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا. ایک ہے ساحر اور ایک ہے جادو. جادو سے مراد ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمال دکھاتا ہے, یعنی وہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہم کو لگتا ہے, جس کو ایلیوژن کہتے ہیں انگلش میں. عام طور سے جس کو اردو میں ایک اچھا ورڈ ہے اس کے لیے شعبدہ بازی, یعنی اپنے ہاتھوں کی کاریگری سے اس طرح سے سما کریٹ کرتا ہے کہ سامنے والے کو جو چیز ہوتی نہیں ہے وہ دکھنے لگتی ہے. اور سب اتفاقاً اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن وہ اتنی شاندار طریقے سے کر رہا ہے کہ سب کو وہ حقیقت لگنے لگتی ہے. اگر کوئی انسان اس طرح سے شعبدہ بازی کر رہا ہے, ہاتھوں کا کمال دکھا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے کسب معاش کر رہا ہے, لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے, بیسیکلی اس کا ہدف انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, انٹرٹین کر رہا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ اس کا نہیں ہے, وہ صرف ایک شعبدہ بازی کرتا ہے, تو اس کے رزق حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لوگ اس کو انعام پہ کوئی چیز دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ جو دوسرا مسئلہ ہے جس کو حرام شریعت نے قرار دیا ہے کہ انسان یہ عمل اس طرح سے کرے کہ خدائی کا دعویٰ کرے یا خداوند عالم کے نظام کے اندر الٹ پھیر کرنے کی کوشش کرے, یا انسان کچھ ایسے عمل انجام دے جس سے دوسروں کو نقصان, واقعی نقصان ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ خدا نے بہت سی چیزوں میں اثر رکھے ہیں. جو پورا قصہ ہے قرآن مجید میں, جو سحر اور جادو کا پورا قصہ ہے, وہ ملک کا آنا اور ملائک کا سکھانا اور یہ بتانا کہ یہ فتنہ ہے اور تم سے وعدہ کرو کہ اس کو ہم غلط کام میں استعمال نہیں کرو, کیونکہ خدا نے چیزوں میں اثر رکھا ہے. دعاؤں میں اثر ہے, عمل میں اثر ہے, عادات میں اثر ہے, ان چیزوں میں اثرات رکھے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے. کوئی انسان آ کر اس علم کو حاصل کرتا ہے اور ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے جس کو خدا نے منع کیا ہے, زن و شوہر میں جھگڑے کے لیے استعمال کرتا ہے, اولاد اور مثلا والدین میں جھگڑے کے لیے استعمال کرتا ہے, کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے, کسی کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے, تو یہ کام صحیح نہیں ہے. حتیٰ اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا علم دینا بھی صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ کسی کو رد کرنے کے لیے, یعنی ظالم کو سے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی سیکھے. یعنی کوئی ایک انسان جو کہ خدا نے اثر یہ رکھا ہے کہ جادو کو جادو ہی کاٹے گا, یعنی اس عمل کو عمل ہی ختم کر سکے گا. تو اگر اس عنوان سے سیکھ رہا ہے کہ مومنین اگر اس پہ مبتلا ہو جائے تو میں ان کو بچا لوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہی عمل وہ غلط کام کے لیے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا تو یہ کام اپنے آپ میں حرام ہو جائے گا. تو اگر شعبدہ بازی ہے, ہاتھوں کا کھیل ہے, مہارت ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, صرف انٹرٹینمنٹ ہے, لوگ بھی جانتے ہیں کہ شعبدہ بازی کر رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جادو واقعاً سحر ہے جس میں عمل کیے جاتے ہیں, مثال کی طرف سے بہت سے اس کے اندر مسائل ہیں, انوالو ہوتے ہیں, اثرات ہوتے ہیں, عملیات ہوتے ہیں, ان کو اگر انجام دیتا ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہے. صرف ایک صورت میں اس کو اجازت ملتی ہے کہ اگر کسی اور مومن کی مدد کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکھتا ہے اور صرف اپنے حد تک محدود رکھتا ہے, تو پھر صرف اس کی اجازت ہے, وَإِلَّا یہ کام صحیح نہیں ہے اور حرام ہے, اور اس کے ذریعے اگر کوئی کسب معاش کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں. جزاک اللہ. مبین حیدر صاحب, ان کا بھی سوال بالکل اسی سے مربوط ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیارے یا چاند اور سورج کی جو گردش ہے اور اس پر جو ایک ایسٹرولوجسٹ ہوتا ہے وہ اپنے تمام علم کو بتاتا ہے, کیا ایسے علم سے پرہیز کرنا چاہیے یا اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ دیکھ, خود ایسٹرولوجی جاننے میں, ستاروں کی نقل و حرکت کو سیکھنے میں, سمجھنے میں اور اس کے بارے میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اپنے آپ میں کوئی ایک علم ہے, علم نجوم ایک علم ہے. امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے, سکھایا ہے, بتایا ہے, ایک علم ہے. اور اس علم سے بہت سی بشریت کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے ہم ڈیٹس کو مشخص کر سکتے ہیں, ہم ٹائمنگ کو مشخص کر سکتے ہیں, نماز کس وقت واجب ہوگی, نماز روزہ کس وقت شروع ہوگا, روزہ کس وقت تمام ہوگا, یہ بھی علم نجوم کا ایک حصہ ہے. تو اگر اس حساب سے انسان معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. علم نجوم صرف وہاں پر مسئلہ بنتا ہے جہاں پر لوگ ستاروں کی حرکت سے یا سیاروں کی حرکت سے پیشن گوئیاں کرنا شروع کریں اور اس کو حتمی کہنا شروع کریں کہ ان ستاروں کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا.
جی اور یوں ہی ہونا چاہیے، اور میں گارنٹی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ستارے کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم قادر مطلق ہے، وہ تمام چیزوں کے اثرات کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو یہ پیشن گوئیاں اس طرح سے کرنا صحیح نہیں۔ ہاں پیشن گوئی اس طرح سے کہ ستاروں کی حرکت یہ بتا رہی کہ مثلا آندھی آ سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، انسان پریکاشنری میجرز لے، یا مثلا فلاں تاریخ کو سورج گہن لگے گا، فلاں تاریخ کو چاند گہن لگے گا، لہٰذا نماز آیات اور دیگر جو اس کے احکامات ہیں اس سے اوپر عمل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا بعنوان علم کوئی حرج نہیں ہے۔ علم کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچانا، علوم کو فائدہ پہنچانا، احکامات کو فائدہ پہنچانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اس کے ذریعے سے دعوے ایسے کرنا جس کو شریعت نے منع کیا، صرف اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال بالکل اسی سے ہے، یہ حسن میاں صاحب ہیں، انہوں نے میرٹھ سے سوال کیا، السلام علیکم آقا، کیا تمام نگینے مثلا بہت سارے نگ ہیں جو پہنے جاتے ہیں جس کے لیے تاکید بھی کی گئی ہے خاص طور سے فیروزہ اور رقیق کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پتھر ہیں جو یہ کہہ کے دیے جاتے ہیں موتی اور مونگا، اس طرح کے تمام نام لکھے انہوں نے، جو کیا یہ منع ہے، حالت نماز میں پہننا ان کا منع ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے فرما دیجیے۔ دیکھیے نگ کا جہاں تک مسئلہ ہے، پتھروں کا جہاں تک مسئلہ ہے، پتھروں کے پہننے میں اپنے آپ میں کوئی شرعی حکم یعنی منع نہیں ہے، حرمت کا کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ صرف جو مردوں کے لیے حرام ہے وہ سونا حرام ہے، جو پتھر نہیں ہے میٹل ہے، تو میٹل میں سونا اور لباس میں سلک، پیور سلک جسے ہم کہتے ہیں، ریشم، اس کو منع کیا گیا۔ باقی کسی قسم کا بھی پتھر پہننے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انگوٹھی میں کوئی بھی پتھر، گلے میں کوئی بھی پتھر، بازو بند میں کوئی بھی پتھر انسان پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ ان پتھروں کو انسان پہنے جن کی ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی، مثلا عقیق، روایت میں ہے کہ جو انسان عقیق پہن کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بغیر عقیق کی 1000 رکعت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک انسان انگوٹھی پہ عقیق کی انگوٹھی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے اور ایک انسان وہ بغیر عقیق کی انگوٹھی کے نماز پڑھتا ہے، تو دونوں کی نماز کا جو ثواب ہے اس میں 1000 رکعت کا فرق ہے، صرف رکعت کا فرق ہے، یعنی ثواب میں فرق ہے، دونوں کی نماز ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو گیا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو کم ثواب ملے گا، جیسے ایک شادی شدہ کی نماز اور ایک غیر شادی شدہ کی نماز، اس کی نماز 70 گنا ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا احکامات، جہاں تک پتھر پہننے کی بات ہے، کوئی بھی پتھر پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور کیا نام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ان پتھروں کو پریفر کرے جو ائمہ نے تاکید کی ہیں، جیسے عقیق، جیسے فیروزہ، جیسے در نجف کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تاکید ہوئی ہے وہ عقیق کی مختلف قسموں کی تاکید ہوئی ہے، یاقوت کی تاکید ہوئی ہے، ان پتھروں کو پہننا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر دوسرے پتھر بھی پہننا چاہ رہا ہے تو پہن سکتا ہے، مثلا موتی اور مونگے کا نام انہوں نے لیا، ان کو پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انگوٹھی میں چاہے گلے میں کہیں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اور صرف سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، خاتون وہ بھی پہن سکتی ہے، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے، خاتون وہ بھی پہن سکتی ہے۔ چلیے آقا کچھ اور سوال ہیں، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ فرینچ کٹ داڑھی کو رکھنے میں کیا کوئی شرعی مسائل پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں داڑھی کے سلسلے میں بالکل واضح ہے تمام علماء کا نظریہ کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ اب داڑھی رکھنے میں آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ آپ کس طرح سے رکھیں، کتنی بڑی رکھیں، البتہ بڑی کبھی ایک معیار ہے کہ ایک مٹھی میں جتنی داڑھی آتی ہے اس سے زیادہ بڑی نہ ہونے دیں، اور اس کے اندر ہی داڑھی کو رکھیں، مرتب رکھیں۔ لیکن اب رہی بات فرینچ کٹ کی، یا مثال کے طور پہ باقی حصے کو ہٹا کے صرف سامنے کے حصے کی داڑھی رکھی، اکثر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی عرف میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ صاحب داڑھی رکھتے ہیں تو یہ اتنا ہونا کافی ہے، اور عام طور سے عرف میں لوگ اس فرینچ کٹ داڑھی کو بھی داڑھی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی داڑھی رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کی اگر اتباع کرنا چاہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیں تو محاسن پوری طرح سے رکھنا زیادہ بہتر ہے اور پسند کیا گیا۔ البتہ یہ خط جو لوگ بناتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر اسی بھی سوال کچھ اور بھی، ابھی نوجوانوں میں جو فیشن کا ایک چلن چلا ہے اور ہمیشہ سے شاید یہ زندگی کا ایک وہ بھی رہا ہو کہ یہاں پر ایک تھوڑا سے بال چھوڑ دیے اور اس طریقے سے بال کی کٹنگ یہاں پر لی، کانوں میں بالیاں پہننا، تو یہ عمل کس طریقے کا، اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے لیے بھی مناہی ہے؟ فیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیشن کا مسئلہ اگر
جب تک وہ فیشن واقعاً حکم شرعی کے بالکل خلاف نہ ہو تب تک اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب مثال کے طور پر پوری داڑھی مونڈ کے تھوڑی سی یہاں پہ رکھ لی تو چونکہ داڑھی مونڈنا حرام ہے اس وجہ سے یہ عمل حرام ہو جائے گا. لیکن مثال کے طور پر یہاں کوئی خط بنا لیا, یہاں پہ ہلکا سا کاٹ دیا, تھوڑا سا ڈیزائننگ کر لی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ کسی خاص صنف کی پہچان نہ بن جائے. مثلا کوئی خاص طریقہ ہے جس کو صرف خاص قومیں رکھتی ہیں, خاص طریقے کے بال ہیں مثلا کفار ہی رکھتے ہیں, خاص طریقے کی داڑھی ہے مثلا فلاں قوم ہی رکھتی ہے, اور وہ علامت کفر بن جائے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر علامت نہیں اور سب پوری دنیا میں اسی طرح سے کرتے ہیں, کوئی اسلام کا یعنی کسی دین کا خاص ریکمنڈیشن نہیں ہے, کسی خاص قوم کا ریکمنڈیشن نہیں ہے اور شریعت کے حکم کے خلاف بھی نہیں ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان بڑے بال بھی رکھ سکتا ہے, چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے, چھوٹی داڑھی بھی رکھ سکتا ہے, بڑی داڑھی بھی رکھ سکتا ہے. جہاں تک کان میں بالی پہننے کی بات ہے, خود ایک کان میں بالی پہننا بہت سے عرب علاقوں میں رائج تھا, حتی ہندوستان میں بھی رائج تھا, اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنتے تھے اور کان کو چھدوایا جاتا تھا عرب میں, آج بھی چھدوایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح سے بننا سورنا جس طرح خواتین بنتی اور سورتی ہیں کہ دیکھنے والے کو ایک بار گمان ہو کہ یہ شخص خاتون کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے, وہاں شریعت نے منع کیا. یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا جس طرح خواتین رکھتی ہیں اپنے چہرے کو یا اپنے کپڑوں کو, اس سے پرہیز شریعت نے منع کیا. اور علامت آخر الزمان میں سے ایک علامتیں یہی بیان کی ہیں کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے. عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی اور مرد عورت کی طرح بننے اور سنورنے کی کوشش کرے گا. اس سے پرہیز کرنے کا حکم ہے کہ یہ عمل شائستہ نہیں ہے اور مومن سے کو اس سے دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آغا. جناب مجیب حیدر صاحب کا سوال ہے, یہ مظفر نگر سے سوال کرتے ہیں. آغا السلام علیکم, اگر غسل کے وقت غسل جنابت کرتے وقت سر کا پانی جسم کا پانی بالٹی میں چلا جائے یا سوپ کا فوم بھی کسی وجہ سے بالٹی میں چلا جائے جس سے نہا رہے ہوں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, غسل جنابت کر رہا ہو یا کوئی بھی غسل کر رہا ہو, اگر عین نجاست جسم پہ نہیں ہے, جی مثال کے طور پر جسم پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست پانی میں چلی جائے تو پانی نجس ہو جائے گا. لیکن خود جسم نجس نہیں ہے, میں نے حالت جنابت ایک حالت کا نام ہے, جسم نجس نہیں ہے. حتیٰ یہ پانی اگر ایک بالٹی میں چلا جائے اور اس کو دوبارہ استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, غسل صحیح ہے. جہاں تک سوپ کی بات ہے, اگر سوپ پانی میں گر جائے اور وہ پھر پانی نہ کہلائے, جی یعنی وہ اتنا غلیظ ہو جائے کہ پھر وہ سوپ کہلائے, یعنی سوپ کا پانی کہلائے, تو چونکہ غسل کے لیے ضروری ہے کہ انسان سادے پانی سے, خالص پانی سے انسان غسل کرے, لہٰذا اس پہ اتنی مقدار پانی اور بڑھا دیجئے کہ وہ پھر اس کے اندر سے وہ مضاف کا حکم ختم, پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی اس میں پانی میں زیادہ بڑھا دیجئے تو اپنے آپ اس کا اثر ختم ہو جائے گا, سوپ کا پانی کا اثر زیادہ ہو جائے گا اور پانی کہلانے لگے گا, اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں. تو پانی گرنے سے بالٹی میں کوئی حرج نہیں, اس پانی سے غسل ہو سکتا ہے. سوپ اگر گر جائے یا اس کا پھینا اگر گر جائے تو اگر وہ اتنی مقدار میں ہو کہ اب وہ مضاف کہلائے تو اس میں پانی بڑھا کی مقدار بڑھا کر دوبارہ اس سے غسل کیا جا سکتا ہے. ایک اور سوال ہے, السلام علیکم, کیا جب تک کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کو وہ سیکھ رہا ہے تو تب وہ اگر غلط پڑھنے لگے, یعنی اس کا مخرج اور اس کا قرأت صحیح نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, انسان کے لیے جو منع کیا گیا ہے قرآن غلط نہ پڑھے یا مثال کے طور پر کسی عبارت کو غلط نہ پڑھے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلط معنی ادا نہ کرے, اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس چیز کا عالم ہو, جانتا ہو. لیکن جب سیکھ رہا ہے اور اس کی ابھی وہ اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ صحیح تلفظ کر سکے یا صحیح اعراب پڑھ سکے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو پڑھنا شروع کرے. اس طرح کی غلطی اور کوتاہی کو خداوند عالم نظر انداز کرتا ہے, کیونکہ طریقہ بھی یہی ہے کہ جب تک صحیح سے آپ نے نہیں سیکھا ہے تب تک اگر کوئی غلطی ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ جہاں منع ہے وہاں یہ کہ آپ کو معلوم ہے صحیح طریقے سے پڑھنا, آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ایسا ہے اور پھر غلط پڑھیں تب منع ہے, کیونکہ پھر وہ اگر غلط پڑھ رہا ہے, کوئی جان بوجھ کے غلط پڑھ رہا ہے, تو پھر وہ تحریف کا سبب بن سکتا ہے. زیر کو زبر پڑھے اور زبر کو زیر پڑھے, چونکہ اس سے معنی بدل جائیں گے. لیکن جب تک معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے معنی بدل سکتے ہیں یا اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سیکھنے میں غلطی ہو جانے سے کوئی حرج نہیں ہے, قرآن بالکل پڑھیں یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ قرآن صحیح سے پڑھ سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا. یقیناً وقت بالکل تمام ہو چلا. ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں ایک بہت اہم موضوع لے کر آ رہے ہیں, تدبیر اور تقدیر. انشاءاللہ آپ ہم سے ضرور جڑے رہیے. آئیے, بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, اپنے آقا اور مولا کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.